فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں چونکہ یہودیوں کو حضور جان عالم علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں، ایمان لانے کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ایمان لائیں، جو پیچھے ہمارا درس چل رہا تھا تسلسل سے، جب ایمان لانے کی بات ہو گئی تو اب ان کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب تمہارا کام کیا ہوگا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ صرف ان سے خطاب نہیں ہے، ہم سے بھی خطاب ہے۔ یہودیوں کو تو تھا ہی تھا، ہم چونکہ جو مسلمان ہیں یا جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے یا اب جو ہم مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور خود رب نے فرمایا کہ جو میری طرف دل سے جھکیں گے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھیں گے، عشق کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ جن میں ہوگا، ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مشکل بات کس کے لیے ہے؟ مشکل اس کے لیے ہے کہ جو دل سے اللہ کی طرف جھکتا نہیں ہے، جو ٹوٹل پورا کرنے کے لیے آتا ہے، جو اس کو ایک جناب فارمیلٹی سمجھتا ہے، اس کے لیے بھاری ہے۔ جو دل میں منافقت رکھتا ہے، جو دل سے اسلام کے احکامات کو صحیح طریقے سے مانتا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے ہمارے دانشور بنے بیٹھے جو ٹی ویوں پر ہمیں سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کی تشریح یوں کی جائے اور اسلام کے بارے میں یوں بتایا جائے، اور 2 جماعتیں پڑھ کے آتے ہیں اور جا کے ٹی وی پہ اسلام کی تشریح کرتے ہیں، جن کو خود اپنے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے صحیح کون سا عمل کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ آج ایک جگہ تو کل دوسری جگہ جو تھالی کے بینگن بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ دین کی تشریح کریں گے۔ دین کی تشریح تو ہم علماء سے پوچھیں گے، قرآن سے پوچھیں گے، تفسیر سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا صحیح بتانا چاہیے اور کیا نہیں بتانا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا جو اللہ کی محبت، اللہ سے محبت رکھے گا اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہمیں نماز پڑھنا مشکل ہے یا آسان ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ہم شوق کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، مرے دل سے پڑھ رہے ہیں، دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہیں کہ یار نہ گیا تو نہ لگے اکسی یار نماز پڑھنے نہیں گیا۔ مسجد میں جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں 1-2 نمازوں میں نہیں گیا تو وہ کیا سوچیں گے، یار حضرت صاحب نماز پڑھنے نہیں، پتہ نہیں کدھر گئے، یار مفتی صاحب نماز پڑھنے نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر گئے۔ یہ اگر ہم دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہیں، کسی کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ یہاں پر پہلے بھی ایک دفعہ ان کو احسان یاد دلائے، یہاں پر دوبارہ اب پھر احسان یاد دلائے جا رہے ہیں۔ یہ احسان کیوں یاد دلائے جا رہے ہیں؟ یہ احسان اس لیے یاد دلائے جا رہے ہیں تاکہ یہودیوں پر اتمام حجت ہو جائے، یعنی ان کو بار بار یہ بات باور کرا دی جائے کہ تمہیں یہ چیزیں اس لیے دی گئی تھیں تاکہ تم میرے پیارے محبوب علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے لیے ان کو دعوت مکمل کرنے کے لیے یہ اتمام حجت کی گئی۔ اب نعمتیں کیا کیا ان کو عطا کی گئی تھی؟
تمام اہل زمانہ پر ان کو فضیلت عطا کی گئی۔ اس وقت جتنی بھی امتیں ہوا کرتی تھیں ان سب امتوں میں ان کو فضیلت حاصل تھی۔ دریا میں راستہ بن گیا ان کے لیے فرعون سے اس معاملے میں، پھر فرعون سے نجات ملی کیونکہ فرعون ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ توریت شریف اللہ کی ایک اتنی بڑی عظیم کتاب ان کو عطا ہوئی۔ بچھڑے کی پوجا پر معافی بھی مل گئی، اللہ کو چھوڑ کر گائے کے بچے کی عبادت کی لیکن اس پر بھی اللہ نے ان کو معافی عطا فرما دی۔ ایک گروہ کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا، وہ 300 لوگوں کا جو پیچھے ہم نے واقعہ سنا تھا، وہ لوگ مر گئے اور دوبارہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کر دی۔ بادلوں سے ان کو سایہ ملتا تھا، جب یہ چلتے تھے تو ان پر بادل سایہ فگن ہوتے تھے۔ من و سلوہ ان پر نازل کیا گیا، پانی کے 12 چشمے ان کو عطا کیے گئے، زمین سے ان کو بے شمار اناج عطا کیے گئے۔ یہ وہ نعمتیں دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کثرت سے کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی نعمتیں دی لیکن یہ نعمتیں بہت خصوصیت کے ساتھ کی۔ اور جب تک حضور جان عالم علیہ السلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی گئی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے تو وہ فضیلت حضور جان عالم اور ان کی امت کے لیے منتقل ہو گئی۔ اب یہودیوں سے وہ فضیلت جو ہے وہ چھین لی گئی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ ہی ان کی مدد ہو۔ ہم سفارش کرواتے ہیں، ہم رشوت دیتے ہیں، یہ دنیا میں ہم جو مرضی کر لیں، ہم ایک دوسرے سے اپنی جان چھڑوا لیں، ہم جو مرضی جس طرح کا بھی تعلق بنا لیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ صرف دنیا میں ہے۔ آخرت میں نہ کسی کی بات مانی جائے گی کافر کے مقابلے میں، نہ کسی کو کسی کی سفارش مانی جائے گی، نہ کوئی کسی کو چھڑوا سکے گا۔ شفاعت حضور جان عالم علیہ السلام کے لیے اور ان کی امت کے علماء کے لیے، پھر حضور کی شفاعت کے بعد دوسرے انبیاء کرام کے لیے، لیکن وہ بھی جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ جس کے لیے اللہ اجازت نہ دے اس کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اگر اپنے محبوب علیہ السلام کو یا اور دوسرے علماء کو، انبیاء کو اجازت ہی نہ دے کہ اس کی شفاعت کی جائے، وہ اس کی سفارش کرے ہی نہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اور کافر کی تو سفارش قبول کی ہی نہیں جائے گی، کافر جو ہے وہ تو کسی معاملے میں آئے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس امید سے گناہ کرنا کہ کل حضور علیہ السلام کی شفاعت ہمیں ملے گی تو ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے، اس امید پر گناہ کرنا یہ بہت بڑی جرت کا کام ہے، بہت بڑی جناب دلیری کا کام ہے۔ اس معاملے میں آ کر ہمیں اپنے نفسوں پر ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شفاعت کی امید میں گناہ کرتے چلے جائیں اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں کسی کی شفاعت قبول ہی نہ کرے۔ تو اس لیے گناہ یہ سوچ کر نہ کیا جائے کہ شفاعت ہو جائے گی، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا